العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ اللہ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و علیہ صفحہ اللہ پہ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم بے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی مخصوص دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی کی والدہ بیمار ہیں، زیغم شاہ کی طبیعت علیل ہے، کثر شاہ کی مولا کے عظیم عزادار ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اور بھی جن مومنین و مومنات کی دعائیں میرے ذمہ ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سلطان زمانہ میں عرفان نصیب فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رسکی نجات ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا رب سے ملایا، کربلا کا دکھ ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پڑھنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روی شہید راہ کو لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین مہربانی بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ آپ کو یہ سارے روایت میں چاہتا ہوں جس نہج میں کل چھوڑ کے گیا تھا اسی سے اگلا سفر کریں، ساتھ دو گے۔ پنجاب اسمبلی میں کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا، اگرچہ وہ ریویو میں جا چکا ہے لیکن پاس تو ہوا، یعنی پنجاب اسمبلی میں پاکستان کے قانون کی آڑ میں قانون خدا کی توہین کی گئی۔ پاکستان کے ذمہ دار شہری ہیں، قانون پاکستان کا احترام بھی ہم پہ واجب ہے، لیکن قانون کی آڑ میں قانون خدا توڑنے کی اجازت نہیں دے گی۔ تم نے بل پاس کیا کہ سب کو رضی اللہ مانو۔ توجہ، مجھے نہیں پتا کہ 4 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے یا 55 منٹ گزر گئے، فکرہ یہی ہے اگر تم نے سنبھال لیا پوری مجلس اسی کی گرد گھومے گی۔ تم چاہتے ہو تم سب کو رضی اللہ منواؤ، جاہلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، جو ایک رات بستر پہ سو جائے اللہ کی مرضی خرید لے لے۔ کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، آپ پیچھے بھی بیٹھ گئے آگے ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ جو ایک رات بستر پہ سو جائے تو اللہ کی مرضی خرید لے۔ اور پھر بل کی دوسری جو شک تھی وہ بڑی اہم ہے، تم چاہتے ہو کہ سب کا احترام کریں، نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے۔ ذمہ داری سے ممبر شبیر سے علن اعلان کہنے جا رہا ہوں، شیعہ قوم سے ذمہ دار قوم ہی دنیا میں نہیں ہے، ذمہ داری نبھاتے ہوئے بھی علن اعلان کہہ رہا ہوں، نہیں کرتے ہم سب کا احترام۔ تو کہتے ہیں نبی کے پاس بیٹھے ہوئے سارے برابر تھے، آپ میری بات کا جواب دیں۔ یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا، یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا۔ جو شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے، شیعہ ماں کا دودھ پیا ہے، شیعہ استاد نے اسے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھایا ہے، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے، نہیں کرتے ہم سب کا احترام۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا۔ تلوار آیتوں کی صدا بے نیام ہے، گھر محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے، بدلا منافقون میں پھر کے کا نام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سورہ منافقون کس کے لیے آئی ہے؟ اللہ تمہیں سلامت، جی کر امام حسین آپ کو سلامت۔
سالار بستر رسول پر، زمانے کو پتہ ہی نہیں چلا محمد ہے یا علی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں اظہار ولایت دے۔ چلو قرآن کی آیت میں تبرک حاصل کرنے کے لیے پڑھو۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضائیں خرید لیتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، اللہ تمہیں قرآن کے سائے تلے رکھے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اگلا فکرہ تمہارے لیے جنت اتار دے گا تمہاری جھولیوں میں، اگر یہ معیار سماعت ہے تو۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر۔ سمجھ ہی نہیں مجھے آئی بھئی، سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان۔ امام حسین تمہیں سلامت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیچھا مجمع ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھے گی تو پھر بات بنے گی نا۔ سودا ہوا ہے کوٹ والوں دو علیوں کے درمیان، اس نے نفس بیچا۔ شاباش شاباش، میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس علی نے نفس بیچا، اس علی نے رضائیں دی۔ اس کا مطلب ہے زیادہ دور نہ جاؤ، شب ہجرت سے تو یہ ماننا پڑے گا نا یہ علی کا نہیں رہا، وہ خدا کا نہیں رہا۔ جی کر ہاں، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سیدہ گلال تمہاری جوانیاں سلامت رکھے۔ علی کا نہیں رہا، خدا کا نہیں رہا، وہ اس کا ہو گیا۔ جاگنا جاگنا، خدا کے لیے جاگنا۔ میں اسے اگلے زینے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا۔ کوٹ والوں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے یہ ملتا ہے اس کے گھر سے۔ اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ پڑھے لکھے چہروں کے لیے پڑھی لکھی باتیں ہیں نا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں میرا بھائی ذرا ہاتھ کو لیے، نیاز حسین، اللہ آپ کو اظہار ولایت میں رکھے۔ یہ ملتا ہے اس کے گھر سے، وہ ملتا ہے اس کے گھر سے۔ اللہ لینا ہو تو علی کے پاس جاؤ، علی لینا ہو تو اللہ کے پاس جاؤ۔ نا 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 نا، ابھی میں مطمئن ہی نہیں ہوا۔ اتنے پیارے چہروں کے سمندر میں فکرہ زمین پہ چلا جائے، قبر کی دیوار تک تو لے کے جاؤں گا۔ علی علی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اللہ کرو تو علی راضی ہوتا ہے۔ جملہ بدل دوں، علی کے دشمن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے دشمن پہ علی لعنت۔ امام حسین تمہیں سلامت، جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں، امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ سیدہ گلال آپ کو سلامت رکھے۔ صلح کے علی کو تلواروں کے سائے تلے سید الانبیاء چل پڑے۔ کافروں نے گھیرا ہوا تھا رسول کے گھر کو۔ چیدہ چیدہ باتیں تفصیل میں ساری پیش نہیں کر سکتا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ وقت اتنا میرے حصے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آئے جناب بسم اللہ، میں آپ کے احترام میں رکھا ہوا ہوں۔ کفار نے رسول کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، ارادہ یہ تھا سب خون قتل کر دیں گے۔ جاہلوں کو کیا پتا اسے قتل کرنے آئے ہیں جو اس کی زندگی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، تم نے تو مجھے خرید لیا ہے یار، یہ معیار سماعت سیدہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ رسول چل پڑے، چلتے ہوئے رسول نے کام کیا۔ کیا کام کیا؟ وہ تحفہ ہے میرے مجمع کے لیے اگر آپ نے سن لیا۔ کیا کام کیا؟ چلتے ہوئے زمین کے سینے سے مٹھی بھر کے تراب اٹھائی اور کافروں کی جانب مٹی پھینک دی۔ رسول کی اڑائی ہوئی مٹی کا کوئی ذرہ کسی کافر کے گریبان پہ گرا، کسی کے چہرے پہ گرا، کسی کے سر پہ گرا، کسی کے رخسار پہ گرا، کسی کی گردن پہ گرا۔ میں دیکھوں گا بندہ کون سا ہے جو علی کا کھاتا اور چپ کر کے آواز بجا کے لے جاتا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، تاریخ کے جتنے حوالے کہو نہ کر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول کے ہاتھ کی اڑائی ہوئی مٹی کا جو ذرہ جس کافر کے وجود پہ گرا، ہر وہ کافر جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہی کسی دروازے
اٹھاؤ میرے بھائی، اور آپ بھی ہاتھ اٹھائیں نا. سیدہ گلال جی کرنا جی کرنا جی کرنا. سیدہ گلال آپ کو سلامت رکھے. جنگ بدر میں ہر وہ بندہ رسول کی اڑائی ہوئی مٹی کا شکار علی کے ہاتھوں مارا گیا. رسول چلنے لگے، میں اس وقت روح تھا، جسم تو تھا نہیں. میں نے سید الانبیاء کے قدم پکڑ لی. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بچایا جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہر جملہ تو ہر سامع کی ضرورت ہی ہے نا. سیدہ گلال آپ کی جوانی سلامت رکھے. محبت کا تقاضا میرے مولا یہ ہے کہ محبوب کو بچایا جائے. آپ عجیب محبت کرتے ہیں، خود جا رہے ہیں، علی کو تلواروں کے سائے تلے سلا رہے ہیں. رسول فرماتے ہیں تمہیں دیکھا نہیں ہے میں نے چلتے ہوئے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ نے زمین کے سینے سے تراب اٹھا کے کافروں کی جانب پھینکی تھی. رسول نے فرمایا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب وہ تراب کیا کریں گے؟ امام حسین تمہیں سلامت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کر جو تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ چل پڑا میرا رسول. ڈھل گئی شب ہجرت، ٹل گیا موت کا پہرا. فکرہ کہوں، علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا. صدر تھی جو سر سے گزر گئی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا. مصلی عبادت پہ علی سرکار نے قدم رکھا. میرا ایمان ہے کہ علی نے نماز فجر ادا ضرور کی ہے، لیکن تیری اور میری سوچ میں فرق پڑا ہے. تو کہتا ہے علی نمازوں کا محتاج ہے، میں کہتا ہوں نماز فجر نے علی کے قدموں میں سجدہ کیا. کہاں بیٹھے ولایت علی سننے والے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے. پڑھانے کے بعد کوٹ والوں مکہ میں ایک پہاڑ ہے، وہ ہے ابو قبیس. بلند قامت پہاڑ ہے. چلو مارکۃ الآراء حدیث ہے رسول کی اس پہاڑ کے متعلق. سید الانبیاء اپنی طیب زبان سے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے. توجہ، کیمرے کے زندان میں میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، تصویر بھی جاری ہے. عدالت میں بات ثابت کرنی پڑے تو وہاں پر حاضر ہے. سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے. 2500 سال زندگی ہے جناب نوح کی. سوچا جا سکتا ہے، جیا نہیں جا سکتا. 2500 سال زندگی ہو ایک بندے کی، اور رسول فرما رہے ہیں 1000 پاپیادہ ننگے پیر حج اللہ کے گھر کے کرے، پھر 500 سال کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت الہی میں گزار دے، پھر کوہ ابو قبیس کے قد جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، پھر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا صحیح کرتا ہوا مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے. رسول فرماتے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بندہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے تو. کیا یار گلزار بن گئی ہے مجلس. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ. اسی کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ میرا سردار چڑھا، ممبر قدیر کا مدعی پہاڑ کو ممبر بنا کے خطبہ دے رہا ہے. علی فرما رہے یا معاشر الناس، اے مکہ کے لوگوں، مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے، میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کے ایک ایک فکرہ لوہے دل پر رکھو گے تو لطف والا ہو جائے گا. میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کے صبح دن کی روشنی میں، جو بندہ یہ دن کی روشنی سمجھ گیا نا دن روشن ہو جائیں گے اس کے. سیدہ گلال تمہیں سلامت رکھے. رسول کا علی بھائی فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے تمہاری امانتیں تم تک پہنچا کے صبح دن کی روشنی میں رسول کی جانب ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے.
علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے، کائنات قیمت میں لے آؤ نا تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر کسی نے اعلان سنا، کوٹ والوں جیسے ابن عباس نے سنا ہے ویسے کسی نے نہیں سنا۔ دوڑ کے علی سردار کے قدموں پہ ماتھا رکھا۔ حالی راز کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے ہجرت کرنی تھی کر جاتے، امانتیں دینی تھی دے جاتے، صبح دن کی روشنی میں نکلنا تھا نکل جاتے۔ یعنی زمانہ آپ کا دشمن ہے، یہ اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کٹتا ہے کسی بے غیرت کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے گا، نہ کسی الو کے پٹھے کا کھاتا ہوں، نہ کسی کم ظرف کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں، علی کا گاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، کل رات کعبہ میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں اپنے حصے کا کام کر کے آ گیا، آپ تیرے شیعہ جانے ان کے عقیدے جانے اور تو جان۔ علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، زمانہ آپ کا دشمن ہے۔ علی فرماتے ابن عباس کہا تو نے بھی ٹھیک ہے لیکن ذرا مجھ علی کا جواب سننا۔ علی مسکرا کے فرماتے حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، عزت آل محمد کی قسم ہے صبح شیخ و پورا شان حسین سے لے کے اب تک داد میرے کانوں میں ایسے گونج رہی ہے کہ میرا پرواز کرنے کو دل کر رہا ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ سارا نشہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تم اس طرح بولو گے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی مسکرا کے فرماتے میرا جواب سن، حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے وہی نور بلا پل کے رخ حق پر دمکتا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں وجہ اللہ عالم میں، میں وجہ اللہ عالم میں کروں اعلان، میں کیوں نہ بھلا چھپ کے زمانے سے کبھی اللہ بھی چلتا۔ کیا بات ہے، جیو 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 امام جیو۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، بھلا چپکے زمانے سے کبھی اللہ بھی چلتا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلنے لگے علی بادشاہ، 3 فاطماؤں کے محمل تیار کروائے۔ ہاں یہ وہ باتیں ہیں جو ممبر سے بے نقاب نہیں ہوئی، اس لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت تو ہے نا، نسل میں پیغام کو منتقل کرنا ہے۔ 3 فاطماؤں کی اماریاں سواریاں محمل علی بادشاہ نے تیار کروائے۔ اب سوال کرنے کا حق رکھتے ہو 3 فاطمائیں کون سی؟ ایک فاطمہ بنت محمد آپ کے اور میری مخدومہ، دوسری فاطمہ بنت حمزہ، تیسری فاطمہ بنت اسد۔ یہ باتیں اسے آتی ہیں جو کتابوں کا سینہ چیرنے کا فن جانتا ہوں۔ سنی سنائی کرنی ہوتی تو پھر بہت سے راستے میں 4 نعرے لگواتا اور جاتا آپ کی دعا کے سائے تلے، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ دے کر جاؤں۔ 3 سواریاں، 3 اماریاں، 3 محمل تیار ہوئے 3 فاطماؤں کے لیے، اور علی گھوڑے پر خود نہیں بیٹھے، ایک ہاتھ میں اماریوں کی مہار پکڑی، دوسرے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لجام پکڑی، تلوار پہلو سے حمال کی، اور علی پیدل چلنے لگے۔ وادی عتیق مکہ سے باہر ایک صحرا ہے پہاڑی کے دامن میں، اس صحرا سے اس وادی سے علی کا گزر ہوا۔ اب چونکہ علی اعلان کر کے گئے تھے نا، تو ابو جہل اور ابو جہل کے بیٹے نے 18,000 کا لشکر 8 قبیلوں پہ مشتمل اکٹھا کر لیا، اور تاریخ کے من و عن فکرے ہیں نسل کو بتانے کے لیے۔ اس حرامزادے نے اعلان کر کے کہا تھا علی اگر مدینہ میں بھی داخل ہو گیا تو میں کالر سے پکڑ کے واپس لے آؤں گا۔ یہ بالکل تاریخ کے فکرے، اسے ذہن میں رکھنا اور اسی کے گرد میرے اگلے جملے گھومیں گے۔ 18,000 کا لشکر لے کے یہ حرامزادے علی کے پیچھے چل پڑے۔ وادی عتیق سے علی گزر رہے تھے، پیدل سفر تھا بادشاہ کا۔ سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، علی نے اشارے سے بلایا، چرواہا قریب آ کے کہتا ہے، علی مسکرا کے فرماتے ابھی میرے پیچھے آ رہا ہے 18,000 کا لشکر، میرا حلیہ تم سے پوچھیں گے، میری شکل یاد کر لے۔ آپ دور پہنچ گیا، پہلے میں کہتا ہوا میرا حلیہ یاد کر لے، میرے بارے میں تم سے پوچھیں گے تو بتا دینا گھوڑا اس کے پاس تھا، تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔
سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. گھوڑا اس کے پاس تھا لیکن تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے. بس یہ چرواہے سے تہے دل سے شکر گزار لے. آپ کی دعا مل گئی, عزاداروں کی دعا مل گئی, میرے لیے یہ مجلس کا. گھوڑا اس کے پاس تھا, تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے. بس گرد پھٹی, 18,000 کا لشکر نمودار ہوا. علی بادشاہ نے تینوں سواریوں کو زمین پہ بٹھایا, پہاڑی کے دامن کے ساتھ اونٹنیاں بٹھا کر ان کے زانوؤں کو باندھ دیا. اب ایک طرف تھی جناب فاطمہ بنت حمزہ کی سواری, ایک طرف تھی فاطمہ بنت اسد کی سواری, درمیان میں تھی رسول کی عزت والی بیٹی کی سواری. اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے زبان, وہ بولے جس کا بولنا 12ویں کو اچھا لگتا ہے, نہ کسی غیر کی داد چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. تو پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے بطول کے خلاف بل پاس کرتا ہے, الو کے پٹھے, تمہیں کیا پتا بطول کی عزت کیا ہے. اب علی نے تینوں سواریاں بٹھا کے درمیان والی سواری کے پاس آ کے, ذہن میں رکھنا ابھی بظاہر علی کی شادی بطول سے نہیں ہوئی تھی, کیونکہ شادی علی کی ہوئی ہے مدینے میں, یہ بات ہے ہجرت کی. درمیان والی سواری کے پاس علی آواز دے کے کہتے ہیں, سیدہ میں اللہ آپ کے بابا اور اپنے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں, ذرا دعا کر دینا. سلام کرنے کیا بات ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم خرید لیا تم نے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں, بڑا سفر کر کے آگے ہو, آؤ ذرا میرے سامنے آ جاؤ نا. دعا کر دینا, میں اللہ اور آپ کے بابا اور اپنے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں. جس کی آمین کی ضرورت اللہ کے چہرے کو پڑ جائے. جو سال سے گزر گئی. امام حسین آپ کو حصار ہے. بلال بھائی کل اس مجمع نے جو عزت عطا کی نا, میری ابھی تک داد کا نشہ گونج رہا ہے, چاہتا ہوں اس سے اگلے زینے پر چلا جاؤں. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. علی نے رکاب میں پاؤں رکھا, زینے رہوار پہ میرا سردار سوار ہوا, تلوار کو بے نیام کیا. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. آؤ تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤ. عبداللہ انصاری کے گھر رسول صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہے. عبداللہ انصاری کے گھر ہجرت کے بعد رسول مدینے میں عبداللہ انصاری کے گھر صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں, یعنی جیسے بندوں میں معبود بیٹھا ہوا. امام حسین تو تھک گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. عارف شاہ جی بیٹھے ہیں نا بھرے ہوئے مجمع کے درمیان میں, یہ اچانک ہوا کی جانب ہاتھ اٹھا کے کسی سے باتیں کرنے لگتے ہیں. پریشان تو ہو جاؤ کہ نا, پوچھو گے تو نا, بیٹھے ہمارے درمیان میں اور یہ کس سے گفتگو کر رہے ہو. خدا کی قسم یہی کچھ عبداللہ انصاری کے گھر ہوا. بھرے ہوئے مجمع میں رسول بیٹھے ہوئے تھے, اچانک وادی عتیق کی جانب رسول کا رخ بڑھا, دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتے ہیں مرحبا. مرتضیٰ میں چھوڑنے کے کیا کہنے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول فرماتے ہیں مرحبا 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 مرحبا. کتنی قیمت کر سکتے ہو کوٹ عبد المالک والوں. صحابہ بھی پوچھنے میں مجبور ہو گئے, یا رسول اللہ بیٹھے ہمارے درمیان ہیں, باتیں کس سے کر رہے ہیں. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بتاتا نہیں, آؤ دیکھ لو. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول نے 2 انگلیاں رسالت والی بلند کی اور اب رسول حالات بھی بتاتے جا رہے ہیں. یہ علی نے رکاب میں پیر رکھ لیا, یہ علی زینے رہوار پہ سوار ہوئے, یہ علی نے تلوار مردم شکار کو بے نیام کر لیا. اب میرا بھائی قوت پروار بن کے آل محمد کے دشمنوں پہ حملہ کر چکا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. موقع پہ رسول پہنچے, جبریل نازل ہو. اچھا میچ دیکھا نا کبھی, کرکٹ میچ, فٹ بال میچ دیکھتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں یار, شرماؤ نہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, کھیلتا بھی ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میچ جب ہوتا ہے نا تو پیچھے کمنٹری کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اسے اردو میں تبصرہ کہتے ہیں, انگلش میں کمنٹری کہتے ہیں. یہی کچھ وہاں ہو رہا تھا. رسول دکھا بھی رہے تھے, جبریل کمنٹری کر رہے تھے.
کراں امام حسین تمہیں سلام سے جبریل نازل ہوئے، اللہ درود و سلام کا تحفہ تیرا میرے حبیب پر۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ دکھائیں، اللہ کی نیابت میں اگلی کمنٹری میں کروں گا۔ اب جبریل نے بتانا شروع کر دیا، یا علی، یہ علی نے حملہ کر دیا، میسرہ کو اٹھا کے میمنہ پہ مارا، میمنہ کو اٹھا کے قلب لشکر پہ پھینکا، قلب لشکر کو اٹھا کے ساقہ پہ مارا۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں بڑی طویل زندگی ہے میں نے بڑے بڑے جنگجوؤں کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے موسیٰ کو عمالقہ کے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ذوالقرنین کی لڑائیاں دیکھی ہیں، میں نے سکندر اعظم کی فتوحات دیکھی ہیں، لیکن یا رسول اللہ آج تیرا بھائی علی ایسے لڑ رہا ہے کہ موت کو سانسیں چڑھی ہوئی ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے جبریل علی ایسا کیوں نہ کرے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام، امام حسین تمہیں سلام۔ 18,000 کا لشکر آگے لگ کے بھاگنے لگا۔ جانتے ہو بھئی اللہ کی قوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا، بھاگ رہے تھے۔ اب وہ فکرہ ذہن میں ہے نا کہ ابو جہل کے بیٹے نے کہا تھا کہ علی کو کالر سے پکڑ کے لے آؤں گا، بس یہ بات ذہن میں رکھنا، علی نے ڈائریکٹ اسی سے خطاب کر کے کہا بھاگتے ہو کدھر، وہ اکڑ ہے کہاں، موت تم پہ چھپٹنے کو تیار ہے۔ امام حسین تمہیں اشارے ولایت میں، علی فرماتے بھاگتے ہو کدھر، وہ اکڑ ہے کہاں، موت تم پہ چھپٹنے کو تیار ہے۔ علی فرماتے پل میں سب فاجروں کی جڑیں کاٹ دے، ایسی موجز نما میری تلوار ہے۔ علی فرماتے گہرے یزدان جس سے ٹپکتا ہے وہ میری سربت ہی توحید کا وار ہے۔ علی فرماتے او تم کو زندہ جلا دوں یا گاڑوں، ابھی میری مرضی مشیت میں مختار ہے۔ زندہ جلا دوں، جملہ بڑا لطیف ہے جی، میں امام حسین تمہیں اشارے ولایت میں رکھے، تم کو زندہ جلا دوں یا گاڑوں، ابھی میری مرضی مشیت میں مختار ہے۔ ذوالفقار نامی تلوار علی بادشاہ کی اتری ہے جنگ احد، توجہ، اور یہ میں جنگ پڑھ رہا ہوں علی کی بات کے عتیق میں۔ جنگ احد ہوئی ہے ہجرت کے بعد، ابھی ذوالفقار تو نازل نہیں ہوئی، ظاہر ہے ابھی تو علی کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہوگی، ذوالفقار تو آئی نہیں۔ پتہ ہے آج وادی عتیق میں علی کے ہاتھ میں کون سی تلوار تھی، اس کا کیا نام تھا؟ جاؤ علماء سے پوچھ کے آؤ، علی کے ہاتھ میں جو آج تلوار تھی اس کا نام تھا کرزاب۔ کرزاب کینچی والا قاف ریز وال الف بے، رکھو علماء اسلام کے سر پہ قرآن اور پوچھو کرزاب کہتے کسے ہیں۔ کرزاب اس تلوار کو کہتے ہیں وار بعد میں کرتی ہے، قیمہ پہلے کر دیتی ہے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھا۔ علی فرماتے گہرے یزدان جس سے ٹپکتا ہے وہ آخری دو مصرے، اور میری آج کی نوکری تمام زندگی رہی تو پھر کل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ علی فرماتے تم کو زندہ جلا دوں یا گاڑوں، ابھی میری مرضی مشیت میں مختار ہے۔ علی فرماتے میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو، میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤں تو مصرے کی قیمت نہیں ہے، جو دو گے وہ حبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعات اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مزید مجھے علم کی خیرات عطا فرمائے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ علی فرماتے میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو، آگ مٹی ہوا سے یا پھر آپ سے۔ علی فرماتے نوچ لیں گے عناصر تمہارے، تمہیں آج ماروں گا تم کو میں کرزاب سے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلام ہے۔ اللہم صلی علی۔ یہ ہجرت تھی رسول کی۔ آؤ دو جملے اس غریب کی ہجرت کے سناؤ۔
جو روتی ہوئی بیمار بیٹی کو گھر چھوڑ کے میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ میں نے پڑھا ہے بیمار، بات میں صحیح کر گیا ہوں لیکن پوری نہیں کر کے گیا۔ صرف بیمار نہیں تھی، 7 سال میں ضعیف ہو گئی تھی۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ ایک نفسیاتی جملہ ہے، ویسے نفسیات ان کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن تیرے اور میرے سمجھنے کے لیے اسی مثال ہے، بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ایمان سے بتاؤ، کوئی مومن اس مجمع میں موجود ہو اور وہ گھر اپنی ایک بیمار 7 سالہ بیٹی کو چھوڑ آیا اور اسے بخار ہو، ایمان سے بتاؤ وہ سن مجھے رہا ہوگا؟ توجہ گھر ہوگی، دماغ گھر ہوگا، اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ، اللہ جانے کسی نے چھاؤں میں بٹھایا یا کوئی نہ۔ تیرا کیا خیال ہے حسین کو اس بیمار بچی سے پیار نہیں تھا؟ بیمار صغرا سے حسین کو محبت نہیں تھی؟ سنی بھائی اعتراض کرتے ہیں اس لیے رسول کا بیٹا ساتھ نہیں لے گیا، شکل بطول سے ملتی تھی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، غلط ہے یہ بات، جو رسول کی بیٹیاں ساتھ جا رہی ہیں وہ کیا بطول سے کم تھیں؟ پھر سوچا تو ہوتا نا، کیوں حسین شہزادی صغرا کو وطن پہ چھوڑ گیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں وجہ کیا تھی۔ اپنی نیابت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، 40,000 فتوے نیابت امامت میں جناب صغرا نے مدینے میں جاری کیے ہیں۔ یہ تاریخ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب سوال ہے نا، کیا شہزادی سے حسین کو محبت نہیں تھی؟ سیدو خیر سیدو، محبت تو اتنی تھی، جب 2 میل قافلہ مدینے سے باہر چلا ہے نا، حسین آہستہ سے آواز دے کے کہتے عباس جی میرا مولا، آوازی غازی ذرا بہن کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرما۔ پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے، سن مجھ سے لو، پرسہ شام کے بیمار کو دینا۔ او سیدو خیر سیدو، حسین نے کہا نا غازی ذرا پہلوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا ہوں۔ جملہ تو ماتم کا ہے، اگر مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ حسین جو پہنچے ہیں نا ماں کی حویلی کے قریب، رونے والوں حسین چند قدم کے فاصلے پہ گھوڑے سے اترے۔ کربلا کا غریب تیز تیز نہیں چلا تھا، رونے والوں قدموں پہ قدم رکھتے آہستہ 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 دہلیز سیدہ کے قریب کربلا کا غریب پہنچا، اور رونے والوں اندر اوٹ سے جھانک کے کربلا کے غریب نے کوئی قیامت کا منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ گھر کی دیواریں تھی، بیمار کا ماتھا تھا، اور رونے والوں جہاں ماتھا ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تیری جدائی مجھے کھا گئی۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ جملہ مصائب کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ جملہ میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سیدہ کو پرسہ ایسے دو گے جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں۔ سادات خیر سادات، تیرا کیا خیال ہے کہ اکبر کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی دیواروں سے؟ نہیں، جدائی بھی بڑا امتحان تھا، لیکن صغرا اکبر کی جدائی سے دیواروں سے سر نہیں ٹکراتی تھی۔ آؤ مجھ سے سوال کرو کیوں سر ٹکراتی تھی؟ او سیدو غیر سیدو، یہ راز کھلا تھا اس خط میں جو بیمار نے کربلا میں بابا کے نام لکھا تھا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ رونے والوں یہ خط قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا تھا جب حسین برچھی کھینچ رہا تھا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ جب حسین اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا تھا نا، تو بیمار مدینہ کا قاصد خط لے کے اس وقت کربلا میں پہنچا، اور رونے والا حسین نے خط کھولا نا، حسین جیسا صابر سر پہ ماتم کرنے لگ گیا۔ اور رونے والا پوچھو تو صحیح نا، حسین نے پہلی سطر میں دیکھا کیا تھا؟ رونے والوں بیمار لکھ رہی تھی بابا من العلیلۃ ضعیفہ، یہ خط 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کا ہے۔ اور رونے والا حسین کے ہاتھ کانپے، خط اکبر کے سینے پہ گرا، اور رونے والا اکبر کی آواز ہی بابا کیوں روتے ہو؟ آواز
गई, बेटा बता तो सही ना, 7 साल की बच्ची भी ज़ईफ होती है। अकबर की आवाज़ ही, बाबा खात में देख तो सही मेरी बहन ने लिखा क्या है। और रोने वाला हुसैन ने लिखा, अकबर ज़मीन करबला पे तरफे, हुसैन खात लेके बहनों के खेमे में आया। और रोने वाला बीमार ने लिखा हुआ था, बाबा तू तो मुझे छोड़ के चला आया, और बाबा तेरे बाद मदीने के बेगैरत मुझे वही धमकियां देते हैं जो मेरी दादी बतूल को मिलती थी। हरामजादे कहते हैं, न रोया कर, तेरा दरवाजा जला देंगे, न रोया कर, तेरे घर को आग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाला हर बीबी महमल में सवार हो गई। आखिरी जुमला मसाइब का, और मैं मिंबर छोड़ के आपकी दुआ के सहारे चले जाऊं। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए। हर बीबी महमल में सवार हो गई। रोने वालों, एक शहजादी सवार नहीं हुई। मुझसे सवाल करो कौन सी, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ निशानी बताऊंगा। अकेली नहीं थी, हाथों पे 9 दिन का असगर था। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। रोने की रातें हैं, शर्म करके ना रोया करो। सैयदो खैर सैयदो उम्मुल बनीन के चाँद ने मंजर देखा। और रोने वालों, कभी असगर की माँ आगे पैर रखती है, कभी पीछे हटती है, कभी आगे पैर रखती है, कभी पीछे हटती है। हुसैन की आवाज़ आई, असगर की माँ नहीं जाना चाहती तो रुक जा, मेरी बहनें थक गई हैं। और रोने वाले अली असगर की माँ की आवाज़ आई, मौला खुद बता, रस्ते में वो बैठी है जिसे मैंने माँ बन के पाला हुआ है। बीमार के आगे चाबियों का ढेर लगता आ रहा है, जो बीवी ताला लगाती है चाबी सुगरा के सामने रखती है। मौला बता मैं कैसे जाऊं, मैंने तो माँ बन के पाला हुआ है ना। और रोने वालों, करबला के गरीब की आवाज़ आई, एहतमाम मैं करता हूँ, गुजर तू जाकर साजी मुझे देखिएगा। और रोने वाला हुसैन ने बेटी को बातों में लगाया और पीछे से पोस्ट की जानब से इशारा किया, रबाब चाबी रख के गुजर जा। और रोने वाला, बीवी ने जो चाबी रखी है ना, और रोने वाला 4 कदमों पे असगर की माँ गई है। और रोने वाला तड़प के आगे आगे आवाज है कि कहती, अम्मा मैं तेरी तो कुछ नहीं लगती, ये तो मेरा कुछ लगता। मरहबा मरहबा, जिसे छुपा के जा रही हो, ये तो मेरा कुछ लगता है। और रोने वालों, असगर की माँ ने असगर को सैयदा सुगरा के हाथों में रखा। और रोने वाला, बीबी ने रुखसार चूमे और एक हाथ से इशारा किया, उन्जुर फी अमानिल्लाह, अम्मा जाओ अल्लाह के हवाले। बीबी की आवाज आई, सुगरा 9 दिन का असगर है, माँ के बगैर कैसे रहेगा। आवाज आई, अम्मा मैं कायनात को खिलाने वाले की बेटी हूँ, असगर की परवरिश जाने मैं जानू। और रोने वाला, माँ छोड़ना नहीं चाहती थी, बहन देना नहीं चाहती थी। और रोने वाला, ये मंजर करबला के गरीब ने देखा। और रोने वाला, बेटी और माँ के दरमियान हुसैन खड़े हुए। जुमला मेरा आखिरी है, मुकद्दर में इबादत है तो कर लेना। और रोने वाला आवाज है कि कहते, सुगरा एक बात मुझे असगर से करने दे, अगर असगर रह गया तेरे पास, वादा हुआ मैं न ले जाऊंगा, लेकिन असगर आ गया मेरे साथ, फिर तू भी नहीं रोकेगी। और रोने वाला, जब ये कहा ना, बीमार ने असगर के रुखसार में बोसा दिया और रो के कहा, असगर ख्याल रखना, अकबर ने तो मेरा मान रखा नहीं है, तू तो मुझे अकेला छोड़ के ना जा। और रोने वाला, ये कहना था, असगर ने बहन के गले में बाजू डाले। और रोने वाला, हुसैन ने झुकना शुरू किया, असगर के कान में कोई बात कही है। और रोने वाला, 9 दिन के बच्चे ने बाजू छुड़वा के बाबा के हाथों में छलांग लगाई है। और रोने वाला, चौथे कदम पे हुसैन पहुंचे, या सुगरा सामने आके कहती है, बाबा बाबा मुझे उजाड़ के तो जा रहा है, लेकिन बता तो सही मेरे भाई से कहा क्या है। हुसैन रो के कहते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा है, तू बहन के पास रुकता है, तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। असगर मैं कब्र कैसी बनाऊंगा, असगर नेज़े की हनी से बरामद कर।